ٹنڈوالہ یار کے گاؤں مرید خان لونڈ میں قائم سرکاری اسپتال گزشتہ 8 برسوں سے بند پڑا ہے۔ افتتاح کے مطابق نہ ڈاکٹر تعینات ہو سکے اور نہ ہی طبی عملہ، جس سے علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں منور سندھی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ٹنڈوالہ یار کی تحصیل چنبڑ کے نوائی گاؤں مرید خان لونڈ میں قائم سرکاری اسپتال گزشتہ 8 برسوں سے بند پڑا ہے، جس کے باعث علاقے کے مکین شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سرکاری اسپتال کی عمارت کا افتتاح سن 2018 میں سابق رکن قومی اسمبلی کے ممبران مرحوم حاجی ستار بچانی نے کیا تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افتتاح کے بعد آج تک یہاں نہ تو کوئی کسی ڈاکٹر کی تعیناتی کی گئی ہے اور نہ ہی طبی عملہ مقرر ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے اسپتال مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ دیہاتیوں نے ایم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 2018 میں تعمیر ہو گیا، بالکل مکمل ہو گیا، لیکن آج تک یہ چلا نہیں، اس میں عملہ نہیں ہے۔ میں سومی صاحب کے پاس چل کے تھک گیا ہوں، لیکن سومی صاحب ہاتھ ہو کرتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ کروڑوں کی بلڈنگ تباہ ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی جو آدمی ہے نا، یہ سارے کھا رہے ہیں، یہ بچہ نہیں پتا بھی سارے کھا رہے ہیں۔ کچھ 10 بار ان کے پاس گئے، یہ نہیں پتا، ہم نے بولا عملہ دو نہیں دے رہے ہیں۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ سرکاری اسپتال صرف ایک عمارت بن کر رہ گیا ہے، جہاں نہ دوائیات دستیاب ہیں اور نہ ہی علاج کی کوئی سہولیات موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی صحت کی سہولیات نہ ہونے کے باعث وہ معمولی اور سنگین بیماریوں کے علاج کے لیے بھی دور دراز شہروں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں، جس سے ان کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہو رہا ہے۔ مزید برآں مقامی افراد کا کہنا تھا کہ ہنگامی حالات میں بر وقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث مریضوں کی جانوں کو بھی خطرات لاحق رہتے ہیں، جو ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ علاقے مکینوں نے متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اسپتال کو فعال بنایا جائے، ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی تعینات کی جائے اور دوائیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اپنے گاؤں کے قریبی بنیادی طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ منور سندھی، ایم نیوز، ضلع ٹنڈوالہ یار۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مردان کی نئی عمارت 14 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی۔ متعلقہ اداروں کے عدم دلچسپی کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں شاہ حسین ہوتی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع مردان کا یہ یتیم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی نئی عمارت گزشتہ 14 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکی اور تاحال مقامی ایم پی ایز اور صوبائی حکومت کی جانب سے ترقیاتی فنڈ کی طرف آنکھیں گھومے رکھے ہوئے ہے، لیکن مقامی ایم پی ایز، CNW ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ ٹھیکیدار کی عدم دلچسپی کے باعث یہ بڑا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، جس میں آئے روز سے سیلین نے ڈیرے جما لیے ہیں، جبکہ بارش رکنے کے بعد بھی چھتوں سے کئی ہفتوں تک بارش کا پانی ٹپکنا معمول بن چکا ہے۔ DCO اسپتال مردان کے سطح پر بہت بڑا اسپتال ہے، لیکن یہاں پر سہولیات کی بہت زیادہ فقدان ہے۔ ہم یہاں پر جب علاج کے لیے آتے ہیں یا یہاں پر مریض لاتے ہیں تو یہاں کے عملہ ہمیں ریفر ٹو پشاور اور ریفر ٹو MMC کرتے ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ آیا یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے، یہاں پر احتیاط نہیں ہے۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جو اسپتال کا ادھورا کام ہے، جو ادھورا ہے وہ پورا کیا جائے اور اس پر نوٹس لے تاکہ شہری سکھا سانس لے سکے۔ یہ بڑا منصوبہ عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا، تاہم 2013 کے بعد تحریک انصاف کے 3 حکومتوں میں بھی اس پر خاطر خواہ کام نہ ہو سکا۔ بجلی، وائٹ واش، کھڑکیاں اور دروازوں سمیت کئی بنیادی کام آج بھی ادھورے پڑے ہیں۔ اتنے سال گزر گئے لیکن ہسپتال مکمل نہ ہو سکا۔ مریضوں کو سہولت کے دینے کے بجائے مزید مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس پر جلدی کام شروع کرے، کیونکہ مریضوں کے فلو زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مریضوں اور شہریوں کے مطابق طبی سہولیات کی کمی کے باعث روزانہ درجنوں مریضوں کو MMC اور پشاور کے ہسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ بڑے ہسپتالوں پر بھی اضافی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مردان کی یہ ادھوری عمارت نہ صرف صوبائی حکومت اور مقامی MPA کی غفلت کی عکاسی کر رہی ہے بلکہ مردان کے گنجان آباد آبادی کے مریضوں کے لیے ایک مستقل بڑا مسئلہ بھی بن چکی ہے۔ اگر بر وقت اس بڑے منصوبے کو مکمل کیا جاتا تو آج ہزاروں مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات میسر ہو سکتی تھی۔ شاہ حسین ہوتی، ایم نیوز، مردان۔